یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو، اب یہ 9 مئی کی میں پھر سے کہتا ہوں انویسٹیگیشن تو ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کر دیں، چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں، ملٹری کورٹس پہ لیں، لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے، ٹیلی وائز ہو، سب کو پتا چلے، مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے. آپ اپنا موقف دیں، میں اپنا موقف دیتا ہوں. کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں، یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا کیونکہ ان کی کرپشن، یہ کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے، دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا، جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر NRO دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی ان کو ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے، کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے. وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیا ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پروگرام میں. سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا، سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور PTI کو ذلیل کرنے کی. ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں، الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا whose time has come. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اب ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے، یہ ماریں گے، ظلم کریں گے تو ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے، انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑی جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے.